چکی تھی, مسئلہ عدالت میں جا چکا تھا. 28 تاریخ کو پنجاب کی پولیس نے ریمنڈ ڈیوس کو عدالت میں ریمانڈ کے لیے پریزنٹ کر دیا تھا. اب فورن آفس کو یہ پتا تھا کہ عدلیہ بہت آزاد ہے, عدلیہ اسرٹیو بھی ہے پاکستان میں, آزاد سے زیادہ اسرٹیو ہے, اور ایسی صورتحال میں اگر ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, جعلی ریکارڈ بنانا, فرج کرنا, غلط چیزوں کو لکھنا ان کے لیے افسران کے ذاتی کیریئر کے لیے خطرناک. لیکن جب حکومت یہ کہتی رہی کہ جی عدالت میں ہے معاملہ, عدالت جو فیصلہ کرے گی قابل قبول ہوگا, لیکن وہ اپنی طرف سے ان کا جو سٹانس تھا وہ تو سامنے لا سکتے تھے, وہ تو بتا سکتے تھے کہ آیا استثنا ہے یا نہیں ہے. دس از گڈ کوشچن کہ وہ کیوں لے کر نہیں آیا. انہوں نے کھل کے یہ کیوں نہیں کہا کہ امیونٹی نہیں بنتی؟ اس لیے کہ فورن آفس بہت دیر تک یہ اسیس کرتا رہا کہ شاید بین الاقوامی دباؤ کے تحت, امریکہ کے دباؤ کے تحت ہمیں کسی سٹیج پہ ایک کمپرومائز ڈاکومنٹ لکھ کے نکالنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ 5 کے 6 کے 7 کے 8 کے 10 دن گزرتے چلے گئے, اور اس وقت تک جب تک جان کیری پاکستان آئے اس وقت تک کی بات کسی حد تک اس میں ابہام تھا, اس میں ایک مطلب کنفیوژن تھی کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا فورن آفس جو ہے وہ یہ لکھ دے کہ اس میں امیونٹی بنتی ہے. یہ امیونٹی کا جو کیس تھا نا امریکیوں کا, یہ اس وقت فوت ہو گیا سعدیہ, جب گارڈین میں ڈیکلن ولچ کی سٹوری چھپی اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس CIA کا کانٹریکٹر ہے. اور اس کے فوراً بعد گارڈین سے زیادہ ڈیمیجنگ بات یہ تھی کہ اس کے فوراً بعد ود ان آورز ایسوسیٹڈ پریس نے, ایسوسیٹڈ پریس کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے, اور پھر واشنگٹن پوسٹ کے دیکھا دیکھی نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ ہاں جناب ہم بھی پیچھے نہیں ہیں, ہمیں بھی پتا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس CIA کا کانٹریکٹر ہے, لیکن ہمیں CIA نے باضابطہ طور پہ ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں کانٹیکٹ کر کے کہا کہ آپ یہ بات جو ہے نالج میں نہ لائیں, اس کو پرنٹ میں نہ لائیں. اس وقت یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امریکی جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. لیکن آگے اگر اس کی امیونٹی کا کیس فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر لیکن آگے اس کی امپلیکیشنز کی بات کریں, جس طرح سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ اہم شخص پاکستان کے ہاتھ لگا تھا اور اس کو اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے شیخ رشید صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی اور انہوں نے کہا کہ جی صدر اوباما, امریکہ کے صدر کو پاکستان میں یہاں پہ ایک ایڈیشنل سیشن جج کے لیول پر آنا پڑا اس بندے کو نکالنے کے لیے. تو اور آگے کہ اگر اس طرح سے وہ ایک بندے کو نکال کے چلے جاتے ہیں تو باقی جو ریمنڈ ڈیوس یہاں پر موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں, شیخ صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے ہر چیز کہنے کا, مطلب ہمارے وہ بڑے پاپولر ہیں, وہ اپنا سٹائل ہے. لیکن وہ 17-18 کروڑ عوام کے منہ سے ریمنڈ ڈیوس کو نکال کے چلے گئے, پتا کسی کو نہیں چلا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی شیخ رشید صاحب کہیں وہ منطقی بھی ہو. امریکہ کے صدر کو تو اس لیے بولنا پڑا, اس سے ہمیں پہلی چیز تو یہ پتا چلتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹیلیجنس کمیونٹی کا کتنا اثر و رسوخ ہے, لیکن ہمیں یہ پتا چلا کہ CIA کا امریکہ میں کتنا اثر و رسوخ ہے. کہ امریکہ جیسے ملک میں CIA نے کاغذ پکڑوایا امریکہ کے صدر کو اور ان کو کہا کہ چلیں آپ کیمروں کے سامنے ہی جا کے کہیں کہ یہ امریکن, یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے, اس کو امیونٹی حاصل ہونی چاہیے. اس سے ایک تو یہ چیز پتا چلتی ہے. دوسری چیز پتا چلتی ہے کہ یہ جو بھی روبو کاپس ہیں, جو CIA کے کانٹریکٹرز ہیں, یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا ایکسپوز ہو جانا جو ہے وہ CIA کے مفادات کے لیے ورلڈ وائڈ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے کئی ہفتے کئی مہینے یہاں پڑا رہے, وہ بولنا شروع کر دے, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو وہ بتائے کہ وہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے بات کو اتنے اوپر کے لیول پہ جایا گیا کہ امریکی صدر سے یہ کہلوایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی اور اس میں کہا تھا کہ سپٹمبر 2010 سے لے کے فیبروری 2011 تک 1171 ویزے امریکیوں کو جاری کیے گئے ہیں بغیر ایجنسیز کی کلیئرنس کے, اور 55 اس میں سے ایسے ہیں جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں آتا, پتہ نہیں ہے کون کون لوگ ہیں. تو یہ جو 1171 ریمنڈ ڈیوسز پاکستان میں آ چکے ہیں, ان کا کیا؟ پاکستان کی عوام تو یہ سوال کرتی نا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے کہ اچھا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلو ڈاکٹر عافیہ کچھ ہو نہ ہو, ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو چلو واپس آ جائے گی, یا اس کے علاوہ رمزی یوسف کا معاملہ ہے, ایمل کانسی کا معاملہ ہے, وہ ساری چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ جو 1171 ویزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کچھ لوگ اس کا کوئی اور نمبر بتاتے ہیں, اس سے یہ تو خیر کہیں نہیں پتا چلتا کہ 1171 سارے کے سارے جو ہیں وہ CIA کے کانٹریکٹرز ہیں یا ریمنڈ ڈیوس کی طرح کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ 300 یا 400 یا 500 لوگ یہاں پہ CIA کے کانٹریکٹرز, کم از کم 330 کا فگر جو ہے بتایا گیا جو یہاں موجود ہیں. اس میں جو چیز بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ CIA کے ڈائریکٹ امپلائیز بھی نہیں ہیں. آج سے چند سال پہلے 10 یا 11 یا 15 سال برس پہلے امریکی کانگریس نے یہ قانون بنایا کہ CIA کے جو آفیشل ہو گئے وہ دنیا بھر میں اسیسینیشنز نہیں کر سکتے, مرڈر نہیں کر سکتے. اگر وہ اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے تو امریکی قانون میں انہیں کوئی استثنا حاصل نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ CIA کے جو اپنے ہائرڈ جو آفیشلز تھے وہ لیٹن امریکہ میں بہت سے کرمنل ایکٹیویٹی میں یا مرڈر میں انوالو ہوئے, جہاں سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو قتل کیا گیا, سیاسی لیڈروں کو قتل کیا گیا, اسی لیے انہوں نے قانون بنایا. اب اگر CIA نے ایسے کانٹریکٹرز کو ہائر کرنا شروع کیا جیسا کہ عراق میں کیا, بلیک واٹرز
کے حوالے سے جن پہ خود امریکی قانون کی دسترس نہیں ہوتی ہے یا امریکی قانون ان کے لیے بہت ریلیکس ہے, اور ایسے 300, 350 یا 500 CIA کے کانٹریکٹرز پاکستان میں پائے جاتے ہیں, تو یہ چیز بہت تشویشناک ہے. انفیکٹ جو چیز تشویشناک ہے وہ یہ چیز تشویشناک ہے. جو قتل ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا, وہ بڑا ٹریجک تھا, وہ واقعات جو ہوئے وہ بڑے ٹریجک تھے. اس میں بہت سی چیزیں جس پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, رو پیٹ بھی سکتے ہیں, اظہار افسوس بھی کر سکتے ہیں, غم و غصے کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل ایشو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان اور CIA کے درمیان فائنلی طور پر کیا بات طے پائی ہے ان 300, 350 لوگوں کے بارے میں جو ابھی بھی پاکستان میں یہ واپس جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کیا ٹائم اسکیڈول ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا, ابھی کچھ اینالسٹ اور کچھ انفیکٹ سیاستدانوں کی طرف سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ اس میں انوالو رہے یا جس کا بھی نام آ رہے ہیں یہاں پہ, وفاقی حکومت کی بات کریں یا صوبائی حکومت کی بات کریں, کہ کس طرح سے اگر یہ ڈیل ہے کیسے کی, کون لوگ انوالو رہے, کہ وہ وکی لیکس کی طرح ایک ٹائم پہ خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے, کیونکہ اب امریکہ شاید ان لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اگر ہم امریکہ کے لیے اچھا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا, وہ والی چیز تو بھلا دی جائے. اب جو اوباما صاحب اکثر کہتے تھے کہ جی میوچل انٹرسٹ, میوچل ریسپیکٹ, وہ والا ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ امریکہ رکھے گا یا پھر گھنونے امپلیکیشنز اس کو نظر آتے ہیں آپ کو؟ اب دیکھیے جو کچھ ہوا وہ ہے تو بڑا انفارچونیٹ ہے, افسوسناک ہے, اور CIA کا جو ایک بڑا نیگیٹو رول ہے پاکستان میں جس پہ لوگوں کو پہلے ہی شک تھا, اور پاکستان کا اگر میں یہ کہوں کہ حقائق تو ہمارے پاس نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کو جو ایک پبلک نیریٹو شیپ ہوا ہے 2007 کے بعد, اس میں لوگوں کو بہت شک ہے کہ CIA کے آپریٹرز پاکستان کے اندر خدا جانے کیا کچھ کرتے ہیں. لوگوں کو شک ہے کہ شاید وہ دہشت گردی میں بھی انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کا پبلک نیریٹو ہے, یہ کہانی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے, اور یہ کہانی بڑی امپورٹنٹ ہے. پبلک نیریٹو ہمیشہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, حقائق کم امپورٹنٹ ہوتے ہیں, نیریٹو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ نیریٹو بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے, اور امریکی ڈینائی کرتے رہے آج تک. انہوں نے کہا نہیں یہ بکواس ہے, پاکستانی غلط سوچتے ہیں, یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے, پاکستانی سب کانسپریسی مونگر ہے. لیکن یہ نیریٹو جس طرح سے امریکہ CIA کی ایکٹیویٹیز جہاں پہ ایکسپوز ہوئی ہیں, اس چیز سے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور CIA کے تعلقات کے درمیان دراڑیں پڑتی ہیں, حکومتی تعلقات میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی لو افیئر نہیں ہے, یہ کوئی محبت کا ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ کوئی پاک چین دوستی بھی نہیں ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا ہی پیچیدہ مشکل ریلیشن شپ ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو اس لیے چل رہا ہے کہ امریکہ کی کچھ ایسی ضروریات ہیں جنہیں پاکستان پورا کرتا ہے, مفادات ہیں ان کے, پاکستان میں بھی مفادات ہیں, ان کے اس خطے میں بھی مفادات ہیں, اور موجودہ حالات میں افغانستان میں ہونے والی جنگ جہاں 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی ہیں, اس کی وجہ سے مفادات جو ہیں وہ بہت بڑھے ہوئے ہیں, تو وہ پاکستان سے دھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت سے اسٹریٹجک یعنی مفادات وابستہ ہیں. ہم بھارت کی طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کا سہارا لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ بیلنس آؤٹ کرے بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو. ہم امریکہ پہ مالی طور پر بھی, مالی اعتبار سے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم امریکہ کی مدد حاصل کرتے ہیں پیرس کلب میں, IMF میں, ورلڈ بینک میں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں, اقوام متحدہ میں, ہر جگہ ہم امریکہ جو ہے ہم امریکہ سے مدد سیکھ کرتے ہیں. تو ہمارا ریلیشن شپ اتنا وسیع بنیادوں پہ ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن حکومت سے حکومت کا ریلیشن شپ, فارن آفس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریلیشن شپ, انٹیلیجنس کمیونٹی کا CIA کے ساتھ ریلیشن شپ, تو یہ ریلیشن شپ اتنی وسیع بنیادوں کے اوپر ہے کہ یہ کوئی اتنی آسانی سے ختم ہونے والا. لیکن کمپرومائزز اور سیکریفائسز پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ہو گئے اس دفعہ, تو ہے امریکہ کو بھی کرنا پڑا. امریکہ رائٹ, کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے ایک خود مختار ملک ثابت کرنے کا خود کو, یہ بہت مہنگی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی. اس پہ مجھے مزید بات کرنی ہے آپ سے. ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ. وہی ایک جو سوال کہ پاکستان نے جس قسم کا ریاکشن ابھی شو کیا ہے, جو امریکہ کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا نارتھ وزیرستان میں, اور ایک بہت ہی ہم لوگوں نے یوں کہنا چاہیے کہ واضح طور پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. امریکی سفیر کو بھی بلایا گیا, فورن آفس میں طلب کیا گیا. وزیر اعظم کے کہنے پہ برسلز میں جو 26 مارچ کو ٹرائیلیٹرل ٹاکس ہونے جا رہی تھیں اس میں آنے سے معذرت ہم نے کر لی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے امریکیوں کو, یا ان کی کوئی پالیسی میں شفٹ آئے گا؟ دیکھیں, آپ کے 2-3 سوال ہیں. مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دینے جو آپ نے بریک سے پہلے کہا تھا, پھر اگر آپ سمجھیں کہ میں نے ایڈریس نہیں کیا کچھ اور کوشچن کو آپ ضرور پوچھ لیجیے. آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان نے 50 مہینے ریمنڈ ڈیوس کو دن رکھا, 50 دن, اور اس پہ دباؤ کا یعنی مقابلہ کیا اور ڈیلے کیا اور ریزسٹ کیا امریکن پریشر کو, اس کی پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں بڑے خوفناک قسم کے گزشتہ دور میں, شاید ان کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس کی رہائی کا جشن ملایا بنایا اور یہ کیا. بالکل بے معنی باتیں ہیں, بالکل ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
पाकिस्तान ने जो अमेरिका के दबाव को रेजिस्ट किया, उससे अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को, अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन एनालिस्ट को पहली दफा यह पता चला कि पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान मशरक़ वस्ता कोई बहरीन नहीं है, पाकिस्तान कोई सीरिया नहीं है, पाकिस्तान लिबिया नहीं है, पाकिस्तान इजिप्ट नहीं है, पाकिस्तान यमन नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके बहुत हिस्से हैं, जिसमें डेप्थ है, जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है, जिसमें प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन पाई जाती है, जिसमें एक से ज्यादा सेंटर्स हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी के, और वफाकी हुकूमत अगर कुछ करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि उसको उस तरह से डिलीवर कर सके। यहां और हुकूमतें हैं और असर रसूख हैं। पाकिस्तान की कदर और मंज़लत, पाकिस्तान की जो अहमियत है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, उससे रेमंड डेविस अफेयर में इजाफा हुआ है। और ये जो पाकिस्तानियों के जहन में यह है कि अमेरिका को शायद पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसी किस्म के जो फजूल किस्म के खौफ लोगों के जहनों में पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी जहन में है, पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लिखने लिखाने वालों के जहन में है, पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स के जहन में इस किस्म की बातें, इन्हीं के नतीजे में मैं समझता हूं कि जो आखिरी हिस्से थे रेमंड डेविस अफेयर के, जो आखिरी चंद दिन थे, उन्हें बेहतर हैंडल नहीं किया गया। फॉर इंस्टेंस, ये खबर लगी कि पाकिस्तान के किसी फंड से रेमंड डेविस की रिहाई के लिए $2 मिलियन या 20 करोड़ रुपया पे किया गया। अगर वाकई ऐसा हुआ है, जो लगता है ऐसा हुआ है, इसलिए कि जब सेक्रेटरी क्लिंटन ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर फौरी तौर पर चंद घंटों के बाद ही, 2 घंटे के बाद ये कहा कि हमने ब्लड मनी पे नहीं की है, तो वो सही कहती हैं, उन्होंने ब्लड मनी पे नहीं की है। और ये कोई पाकिस्तान के खौफ से वो नहीं कह रही थी, हमारा खौफ नहीं था उनको खौफ था अमेरिकन कांग्रेस का, अमेरिकन सेनेट का। जो अमेरिकन कॉलमनिस्ट्स हैं वो खुद अपने कॉलम्स में ये बात कर रहे हैं कि जी ये डील हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो पैसे दे देगा और बाद में फिर अमेरिका से वसूल कर लिया जाएगा। मैं इसी चीज को समझाना चाह रहा हूं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए। पाकिस्तान की गरीब हुकूमत है, हमारे लिए भी $2 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई बहुत अहमियत नहीं रखते हैं, और अमेरिका के लिए पीनट्स भी नहीं है। मतलब ये स्मॉल चेंज है सीआईए के लिए, हुकूमत तो दूर की बात है, $2 मिलियन पे कर देना सीआईए के लिए स्मॉल चेंज है। बात है असूल की। जब सेक्रेटरी क्लिंटन कहती है कि हमने पैसे पे नहीं किए, तो वो उसको खौफ यह है कि अगर कहीं ये शक होगा कि अमेरिकी हुकूमत ने ये पैसे पे किए हैं, रिकॉर्ड में आते हैं, तो सेनेट इसको कैसे देखेगी, कांग्रेस कैसे देखेगी, हाउस कैसे देखेगा, अमेरिकन मीडिया इसको कैसे देखेगा, टी पार्टी कैसे देखेगी, ऑपोजिशन कैसे देखेगी, रिपब्लिकन कैसे देखेंगे। फिर ये क्या हमने पाकिस्तान की एक अदालत की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर लिया है, क्या हमने शरिया के कानून को सबमिट किया है, ठीक है, क्या हमने ये मान लिया है कि रेमंड डेविस ने दानिस्ता तौर पर मर्डर किए हैं, क्या सेल्फ डिफेंस का केस खत्म हो गया। ये सब चीजों का ताल्लुक उस प्रिंसिपल से है। अफसोसनाक बात यह है कि ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने किसी फंड से पाकिस्तान की हुकूमत ने पैसे पे किए हैं, जिसकी इंप्लीकेशंस बड़ी खौफनाक है। देखिए, मैं और आप तो अगर रेमंड डेविस को छुड़ाना भी चाहते हो, हम कौन होते हैं रेमंड डेविस के लिए पैसे देने वाले? पैसा तो शरीयत में भी, दियत में भी कौन देगा? वो देगा ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा रेमंड डेविस की। तो रेमंड डेविस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सादिया लेनी थी अमरीकी हुकूमत ने। इसका तरीका यह होना चाहिए था, अगर मैं किसी का एडवाइजर होता, इसका तरीका यह होना चाहिए था कि अमरीकी एक इनविजिबल फंड कायम करते, कुछ अमरीकी मुखय्यर हजरात की ऑर्गेनाइजेशन के कहते कि हम वेटरन्स के लिए या मतलब अमेरिकन कॉज में रेमंड डेविस की मदद करने के लिए चले दियत के जरिए मसला हल होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कर सकती थी, आपके पास जवाब आ जाता कि पैसे कहां से, ये ह्यूलेट पैकॉर्ड कर सकती थी, ये कोई अमेरिकन कंपनी कर सकती थी। वो कहते कि जी हमने रेमंड डेविस को छुड़ाने के लिए और उन लवाहिकीन को पैसे देने के फंड किया। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पैसे दिए तो ये बड़ा अफसोसनाक है और इससे बड़े फजूल और अजीब बड़े मुश्किल सवाल पैदा होते हैं। अच्छा, अगर सवाल ये पैसों का ही है या दियत का ही है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। तो अभी जो पाकिस्तान के अवाम है उनके जहनों में ये भी तो सवाल आता है ना कि जी लाहौर में 2 पाकिस्तानी मारे जाते हैं, एक अमरीकी ही कत्ल करता है, ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उनकी वो